امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، میرا نام یوسف ہے۔ میرا نام یوسف ہے جس کا پہلے عنوان تھا زلیخا بنا یوسف، ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے A+ انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 20 اقساط ہیں۔ میرا نام یوسف ہے نے یوسف اور زلیخا کی محبت کی کہانی کی پیروی کی۔ اس ڈرامے کو خلیل الرحمن قمر نے لکھا ہے اور مہرین جبار نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران عباس، مایا علی، منشا پاشا، وسیم عباس، ہنا خواجہ بیات اور فیضان شیخ شامل ہیں۔ نمبر 9، پیارے افضل۔ کہانی حیدرآباد شہر سے شروع ہوتی ہے جہاں مرکزی کردار افضل سبحان ولد مولوی سبحان اللہ کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ افضل اپنا وقت کھیل، تاش اور سٹہ بازی میں صرف کرتا ہے جسے اس کے والد حقیر سمجھتے ہیں۔ اسے مل مالک کی بیٹی فرح ابراہیم سے محبت ہے اور اسے فرح سے خط موصول ہونے کا دعویٰ ہے جو وہ اپنے دوستوں کے سامنے پڑھتا ہے، حالانکہ وہ لڑکی کا نام ظاہر کرنے سے انکار کرتا ہے۔ دوسری طرف فرح مہتاب سے شادی کرنے والی ہے، ایک خاندانی دوست جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ فرح اپنی بہن لبنہ کے ساتھ مل کر افضل کو فرح کی محبت میں شامل کرتی ہے تاکہ وہ اپنے والدین کو قائل کر سکے کہ وہ کسی اور شخص سے محبت کرتی ہے، جس سے وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نمبر 8، بشر مومن۔ رودابہ ایک معصوم لڑکی ہے جس کی منگنی اپنے والد کے دوست اور پڑوسی بلند بختیار سے ہوئی ہے۔ بلند امریکہ میں رہتے ہیں اور ورلڈ بینک میں کام کرتے ہیں۔ ایک دن رودابہ اور بلند کے والد سمندر کے نظارے پر ہوتے ہیں اور ایک ڈکیتی میں مارے جاتے ہیں۔ رودابہ اپنے بڑے بھائی عادل اور اس کی بیوی کے ساتھ رہنے پر مجبور ہے۔ عادل اپنے بہنوئی بشر کے لیے فرنٹ مین کے طور پر کام کرتا ہے جو منی لانڈرر ہے۔ بشر اپنی بہنوں خصوصاً طیبہ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے جس کی 2 انگیجمنٹ ٹوٹ چکی ہیں۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فیصل قریشی، سمی خان، یاسر مظہر، نعمان اجاز، سندس طارق، ماہین خان، اشنا شاہ، ہنا خواجہ بیات، خواجہ سلیم اور ہنا رضوی شامل ہیں۔ اسے زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے اور سید علی اسامہ نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو A&B انٹرٹینمنٹ نے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، خانی۔ کہانی کا آغاز صنم خان سے ہوتا ہے جسے خانی کہا جاتا ہے۔ یہ خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے، جو خانی اور اس کے جڑواں بھائی صارم کی آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ در اثنا صارم گریجویٹ ہونے والا ہے جب وہ میر ہادی نامی سیاستدان کے امیر بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے اور ہادی صارم کو 4 گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ اس ڈرامے کی کہانی شاہ زیب خان قتل کیس کے حقیقی واقعے سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے جو 2012 میں کراچی میں پیش آیا تھا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 31 اقساط ہیں۔ اسے اسما نبیل نے لکھا ہے اور انجم شہزاد نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ثنا جاوید اور فیروز خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، دل لگی۔ کہانی موہد اور انمول کے گرد گھومتی ہے۔ یہ اندرون سندھ میں سکھر کی تنگ گلیوں میں قائم ہے جہاں انمول اپنی ماں اور چھوٹی بہن مشال کے ساتھ سادہ زندگی گزارتی ہے۔ ان کی موت سے پہلے انمول کے والد نے مقامی ساہوکار کفایت علی کا قرض ادا کر دیا تھا اور وہ اپنے گھر کو بطور تحفظ استعمال کرتے ہوئے ادا کر چکا تھا، لیکن انمول کی والدہ کے پاس قرض کی واپسی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے وہ دھوکہ دہی کا آسان نشانہ بن جاتی ہے۔ کفایت علی انمول کے خاندان کو بے دخل کرنے کے لیے موہد سے رابطہ کرتا ہے جو ریئل اسٹیٹ میں مہارت رکھتا ہے اور تھوڑی سی غنڈہ گردی سے منسلک ہے۔ موہد اور انمول کے درمیان تصادم اس کہانی کی بنیاد ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 25 اقساط ہیں۔ اسے فائزہ افتخار نے لکھا ہے اور ندیم بیگ نے اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہمایوں سعید اور مہوش حیات شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔
نمبر 5 زندگی گلزار ہے۔ ڈرامے کی کہانی کشف مرتضیٰ اور زارون جنید کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ کشف کا تعلق ایک نچلے متوسط خاندان کے پس منظر سے ہے اور وہ اپنی والدہ رافیہ اور اپنی 2 بہنوں سدرا اور شہنیلا کے ساتھ رہتی ہے۔ رافیہ کے شوہر مرتضیٰ نے رافیہ کو بیٹے کی پیدائش نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ مرتضیٰ نے دوسری شادی کی جس نے آخر کار اس کے بیٹے حماد کو جنم دیا۔ خاندان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کشف پریشان، غیر محفوظ اور مردوں پر اعتماد نہیں کرتی۔ رافیہ ایک سرکاری اسکول کی پرنسپل کے طور پر کام کرتی ہے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے۔ اس کی بیٹیاں بھی بنیادی زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتی ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں صنم سعید اور فواد خان شامل ہیں۔ نمبر 4 سنو چندا۔ ارسلان جمشید علی اور عجیہ نزاکت علی کزن ہیں اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں۔ ان کے خاندان نے ان کی شادی ان کے دادا کی آخری خواہش کی وجہ سے اس وقت کر دی تھی جب وہ بچے تھے، لیکن رخصتی ابھی ہونا باقی ہے۔ بی جان ان کی دادی اور خاندان کی سربراہ کے 2 بیٹے ہیں، جمشید علی اور نزاکت علی، اور ایک بیٹی معصومہ جس کی شادی جلال خان سے ہوئی ہے۔ وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ جمشید علی کی شادی شاہانہ سے ہوئی اور نزاکت علی کی نعیمہ سے۔ جیا کا ایک چھوٹا بھائی دانیال نزاکت علی بھی ہے جو ایک خواہش مند نیوز رپورٹر ہے۔ جیا کا خواب ہے کہ وہ BBA کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے۔ ارسل اور جیا بچپن کے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں۔ بی جان نے اپنے شوہر کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ارسل اور جیا کی رسمی شادی اور رخصتی کروانے کا فیصلہ کیا۔ ارسل اور جیا شادی کے منصوبے کے خلاف ہیں اور شادی کو روکنے کے لیے معصومہ کی بیٹی کنزا کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ نمبر 3 یقین کا سفر۔ یقین کا سفر 3 کہانیوں سے شروع ہوتا ہے۔ صوبیہ خلیل ایک نوجوان لڑکی ہے جو اپنے جسمانی طور پر متشدد باپ کے ہاتھوں اپنی والدہ کی ناگہانی موت پر ماتم کرتی ہے۔ دوسری کہانی میں اسلام آباد میں ایک خاندان شامل ہے جو اپنے بیٹے دانیال کی اپنی کزن گیتی آرا سے شادی کا جشن منا رہا ہے۔ تیسری کہانی میں سندھ کے ایک دیہی علاقے میں رہنے والی ایک نوجوان لڑکی نوری شامل ہے جسے ایک وزیر کے بیٹے جہانگیر شاہ نے اپنے 2 دوستوں کے ساتھ مل کر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا ہے۔ نمبر 2 عہد وفا۔ کہانی بلند حوصلہ دوستوں کے ایک گروپ کے گرد گھومتی ہے جو اپنی زندگی میں مشکلات پر قابو پاتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ 4 دوست سعد، شاہ زین، شارق اور شہریار اپنے آپ کو SSG کہتے ہیں۔ یہ سب مری کے لارنس کالج میں پڑھتے ہیں۔ سعد کا خاندان اس کے والد بریگیڈیئر فراز انعام پر مشتمل ہے جو فوج میں خدمات انجام دیتے ہیں۔ شاہ زین کا تعلق گاؤں کے ایک امیر گھرانے سے ہے اور وہ اپنے دادا ملک اللہ یار کے قریب ترین ہے۔ شارق کا خاندان اس کی بہن غزالہ اور اس کی بیوہ ماں پر مشتمل ہے۔ شہریار کے والد بینڈ ماسٹر ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 25 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو مصطفیٰ آفریدی نے لکھا ہے اور سیفی حسن نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں احد رضا میر، احمد علی اکبر، عثمان خالد بٹ اور وہاج علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1 پری ذات۔ کہانی ایک سیاہ فام کالج کے طالب علم پری ذات کے گرد گھومتی ہے جو خود اعتمادی کے مسائل اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پروان چڑھا ہے۔ معاشرے کے اس کے بارے میں فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے اور جس سے بھی ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتا ہے جب وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمٹتا ہے جو اس کے خاندان کو آمدنی فراہم کر سکے۔ پری ذات ایک معصوم لڑکا ہے جو راولپنڈی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی سیاہ جلد کی وجہ سے اکثر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔
اس کے بھائی اور بہنوئی لالچی ہیں اور اسے ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ صرف اس کی بہن سعیدہ اس سے محبت کرتی ہے، لیکن خاندانی دباؤ کی وجہ سے اس کی شادی ایک بوڑھے آدمی سے طے ہو چکی ہے۔ فریزاد ناہید سے محبت کرتا ہے اور سعیدہ ماجد کو پسند کرتی ہے، لیکن ناہید اور ماجد دونوں پہلے سے ہی ایک دوسرے کی محبت میں ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔